السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خوش ہوں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج ایک بار پھر نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا نیا ٹاپک۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج کا ٹاپک میرا یہ ہے۔ یہ بزرگ جو کہ ایک عام انسان ہے، ان کا اسم مبارک عبدالقادر ہے، پاکستان سے ہیں، مری بلوچ ہیں، بلوچستان حب ساکران کے رہائشی ہیں۔ اللہ نے عزت دینی تھی سو بے تحاشا عزت دی۔ ایک ایسا شخص جس نے دنیا نہیں دیکھی، 2 دن سے پوری دنیا انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ 15 سال اس نے اجرت پر بکریاں چرائیں، سالانہ جو کچھ ملتا وہ جمع کرتا رہا، پھر پاسپورٹ بنوایا۔ میرے رب کا نظام کہ 5 سال مزید عمرہ کی تیاری نہ ہو سکی اور پاسپورٹ ختم ہو گیا، پھر پاسپورٹ بنوایا، پھر کورونا کی وجہ سے سفر کی پابندیاں لگنے کے بعد یہ سفر نہ کر سکے، پھر تیاری شروع کی تو اپنی جمع پونجی 15 بکریاں بیچیں اور بغیر کسی گروپ وغیرہ کے حرمین شریفین کے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے۔ نہ ہوٹل کا انتظام، نہ کھانے کی فکر ایک ہی کہ بس ان کے در پر پہنچ جاؤں۔ بکریاں چرانا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ شکل و صورت صحابہ کرام جیسی بنا کر جب یہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر پہنچے تو قربان جاؤں جہاں ملائکہ بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتے ہیں، یہ مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ لباس پہنے اس در پر آ چکے تھے جہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ذریعہ ویڈیو کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ انسان ہے یہ فرشتہ۔ پوری دنیا متوجہ ہوئی، یہ سوتا کہاں ہے، رہتا کہاں ہے، آیا کہاں سے ہے۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر کسی کو کیا پتہ کہ یہ اخلاص والا سچا عاشق رسول کیسے بھلا اس در پر بھوکا سو سکتا ہے۔ کیا عرب کیا عجم، سب دیوانہ وار چلے آ رہے ہیں خدمت کے لیے۔ اللہ اللہ، معلوم ہوا یہ نہ فرشتہ ہے، نہ خاندان صحابہ کا فرد، بلکہ پاکستان کی سرزمین بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک چرواہا ہے جو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عشق سچا ہو تو رب العالمین خود انتظام فرماتے ہیں۔ اب اس بابا جی کو اہل عرب کی جانب سے حج کے لیے بلوایا جا رہا ہے۔ کیا نصیب ہے، کیا شان ہے، یہ صدقہ ہے مدینہ منورہ کا۔ میں تو پھر یہی کہتا ہوں، ارے آج بلوچستان کا ایک چرواہا بابا شکل و صورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی بنا کر ان کے عشاق صحابہ کرام کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے، دنیا اس کی عزت کرتی ہے، دنیا دیکھ کر رشک کرتی ہے۔ بتاؤ نا پھر میرے پیغمبر کے صحابہ کیسے ہوں گے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے؟ نہیں، وہ تو صحابہ ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہیں میرے رب نے سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی۔ پھر صحابہ کے عشاق نے اپنی جانیں ان پر وار کی۔ اے اصحاب پیغمبر، آپ کا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ دعا فرمائے حق تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے اور اصحاب رسول کی غلامی کی سچی غلامی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ وجہ تھی کہ خدا نے عربوں میں ایک پاکستانی اجمی کا چرواہا چرچا کر دیا۔ سنا ہے وہ 15 سال تک گاؤں کے لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتا تھا تاکہ محبوب کے در کی حاضری بھر سکے۔ جب رقم پوری ہوئی تو ملنے چلا آیا۔ محبوب نے اس کی محبت کو کروڑوں دلوں میں بانٹ دیا۔ قبولیت اور مقبولیت کا تعلق تو وفا، قربانی اور خلوص سے ہے، ورنہ ابو جہل کی تو ساری مجلسیں ہی خانہ خدا میں رہتی تھیں۔ باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل۔ یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثال داستان کا، اور بے مثال محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی تو ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھوپڑی میں گزری تھی، جھوپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھوپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا جی مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے، شاید
شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی، نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے پر انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زادرا اس کے پاس کیا ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی موزور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا تو اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیب سے کچھ اور قریب آ لگا ہے۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھوپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاو دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجا دیا، سونے کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے۔ ابھی محبوب کے یہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا کہ انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی اور انتظار کی سولی پر ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زادرا اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ اور بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور دربار دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ، نہ کوئی ساتھی، نہ رشتہ دار، مگر ایک راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دابے بالآخر ایک سویرے وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں بایزید بھی سانسیں گم کر بیٹھے۔ وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آہ، کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب! اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنے جوتے، اپنے جوڑے اور والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا۔ جب وہ اپنے تن کے آخری چیتھڑے پر بھی سونے کے دربار میں گم کر بیٹھا تھا تو عین وہ یہی لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کی معراج پر التفات اور قبولیت عام برس اٹھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور وہ صحابہ کے حلیوں والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کی میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کی قبولیت عام اور محبوب عوام خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا جو اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی تھے۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور جانے کون کون رستم زمان، محدث زمان وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا۔ یہاں کا وہ مشہور شخص اور زبان زدام شخص مگر آج کے دن ایک ہی تھا اور وہ تھا بابا، جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکریاں پالتا تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس کے بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پر بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانی کہیں اور سنے اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنے اور سنائیں۔ اللہ اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو صاحبوں، عرض کی تھی یہ قصہ ہے محبت کے ایک بے مثال داستان کا اور بے مثال محبت پر مالک کی لازوال عطا کا۔ قصہ باقی سب تفصیل ہے، صرف تفصیل۔ تو ویورز، آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا آج کا میرا یہ ٹاپک۔ پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لائک کیجیے میری ویڈیوز کو، کمنٹ کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے آگے میری نئی آنے والی ویڈیوز تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔